حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں کبھی جمع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح ہو جاتی تو آپ غسل کرتے اور پھر روزہ رکھتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2001۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں پچنے لگوائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2002۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور وہ کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2003۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو مارا گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے جمع کر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کرے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لگاتار 2 ماہ روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا۔ ہم اسی اثنا میں تھے کہ کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، مسئلہ دریافت کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ لو، اسے صدقہ کر دو۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج شخص پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم، مدینے میں 2 پتھریلے کناروں کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں جو میرے گھر والوں سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2004۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے روزے دار کے لیے اپنی اہلیہ سے گلے ملنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے رخصت عنایت فرما دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے روک دیا۔ جس شخص کو رخصت عنایت فرمائی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا اور جسے روک دیا تھا وہ ایک نوجوان شخص تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2006۔ حضرت معدان بن طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں دمشق کی مسجد میں صوبان سے ملا تو میں نے کہا کہ ابو دردہ نے مجھے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ انہوں نے کہا، انہوں یعنی ابو دردہ نے ٹھیک کہا ہے، اور میں نے آپ کے لیے آپ کے وضو کا پانی اڈیلا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2008۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے مقام عرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزہ میں پیاس یا گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2011۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ پچنے لگوا رہا تھا۔ آپ میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور رمضان کی 18 تاریخ تھی۔ آپ نے فرمایا، پچنے لگانے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2012۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف پیاس حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2014۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزے دار کے پچنے لگانے کو ناپسند کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، صرف کمزوری کے پیش نظر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2016۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے معلق روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں پچنے لگوایا کرتے تھے، پھر اسے ترک کر دیا، پھر آپ رات کے وقت پچنے لگواتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2017۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر کلی کرے پھر منہ کے پانی کو گرا دے تو پھر اگر وہ اپنا تھوک اور جو پانی اس کے منہ میں باقی رہ گیا تھا نگل لے تو اس کے لیے مضر نہیں، البتہ وہ گوند نہ چبائے۔ اگر وہ گوند کا لعاب نگل لے تو میں نہیں کہتا کہ وہ روزہ توڑ دے گا، لیکن اسے اس سے روکا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2018۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے
کہ حضرت حمزہ بن عمرو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں دوران سفر روزہ رکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر تم چاہو تو نہ رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2019۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے 16 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا۔ ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ روزہ دار نے روزہ نہ رکھنے والے کو معیوب سمجھا، نہ افطار کرنے والے نے روزہ دار کو معیوب سمجھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2020۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ آپ نے ہجوم اور ایک آدمی دیکھا جس پر سایہ کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، روزے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2021۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے۔ ہم میں سے کچھ روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک سخت گرم دن میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو روزے دار تو نڈھال ہو کر گر پڑے، جبکہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2022۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، حتیٰ کہ آپ مقام اصفہان پر پہنچے تو آپ نے پانی منگوایا اور اسے ہاتھ سے بلند کیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ بس آپ نے روزہ افطار کر لیا حتیٰ کہ آپ مکہ پہنچ گئے، اور یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر روزہ رکھا بھی ہے اور افطار بھی کیا ہے، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2023۔ حضرت صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ نے عصر کے بعد پانی پیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2024۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی، جبکہ مسافر دودھ پلانے والی اور حاملہ خاتون سے روزہ ساقط فرما دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2025۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان میں مکے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، حتیٰ کہ آپ مقام قراء الغمیم پر پہنچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، اسے بلند کیا حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اسے دیکھ لیا، پھر آپ نے اسے نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی تک افطار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نافرمان ہے، وہ نافرمان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2027۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں دوران سفر روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں، تو کیا دوران سفر روزہ رکھنے پر مجھے گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک رخصت ہے، جس نے اسے لے لیا تو اس نے اچھا کیا، اور جو شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2029۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تو میں صرف شعبان میں ان کی قضا دے سکتی تھی۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ قضا میں تاخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2030۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2031۔ حضرت معاذہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حائضہ کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزے کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بھی اس سے دوچار ہوتی تھیں تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2032۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا وارث روزے رکھے گا۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 2033۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے مسلسل رکھتے رہتے، حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزہ رکھنا ترک نہیں کریں گے، اور آپ روزہ رکھنا ترک فرما دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2036۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے رکھے ہو، اور ایسے بھی نہیں کہ آپ نے کسی ماہ میں کوئی روزہ نہ رکھا ہو، بلکہ آپ ہر ماہ کچھ روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2037۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یعنی مجھ سے یا کسی آدمی سے دریافت کیا جبکہ عمران سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو فلاں کیا تم نے شعبان کے آخر کے روزے نہیں رکھے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دو تو پھر 2 دن کے روزے رکھ لینا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2038۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ بہترین روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کی نماز یعنی تہجد بہترین نماز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2039۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یعنی یوم عاشورہ اور اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور دن اور کسی اور ماہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ نے یعنی عاشورہ کے دن کو باقی ایام پر فضیلت دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2040۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو وہ دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2041۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرفہ کے دن ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا تو کچھ نے کہا آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ میں نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر سوار تھے تو آپ نے اسے نوش فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2042۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحج کے عشرے میں کبھی روزے سے نہیں دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2043۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دریافت کیا آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سے ناراض ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ناراضی دیکھی تو کہا ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ بات دہراتے رہے حتیٰ کہ آپ کا غصہ جاتا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس شخص کی کیا حالت ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا اس شخص کا کیا حال ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن نہیں رکھتا؟ آپ نے فرمایا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اس کا کیا حال ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا اس شخص کا کیا حال ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی طاقت مل جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ ایام بیس کے 3 روزے اور رمضان کے روزے رکھنا یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے، جبکہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دے گا، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ سال کے گناہ مٹا دے گا۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 2044۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہی میرا یوم پیدائش ہے اور یہی یوم نبوت، یعنی اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2045۔ حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ مہینے کے کون سے ایام روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے کہ آپ مہینے کے کن ایام میں روزہ رکھیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2046۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے مسلسل روزے رکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2047۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2048۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2049۔ حضرت نبیشہ حزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2050۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی صرف جمعے کے دن روزہ نہ رکھے الا یہ کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2051۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راتوں میں سے صرف شب جمعہ کو قیام کے لیے خاص کرو، نہ دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو الا یہ کہ وہ جمعے کا دن تم میں سے کسی کے روزہ رکھنے کے ایام میں آ جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2052۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوران جہاد 1 دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس شخص کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2053۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کیا کر، روزہ رکھا کر اور کبھی نہ بھی رکھا کر، رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، کیونکہ تیری جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری اہلیہ کا تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ مسلسل روزے رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں۔ ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا زمانے بھر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھا کر اور ہر ماہ قرآن مجید مکمل کیا کر۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین روزے رکھ۔ داؤد علیہ السلام کے روزے 1 دن روزہ اور 1 دن افطار، 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر اور اس پر اضافہ نہ کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2056۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2055۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2056۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2057۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے شروع میں 3 روزے رکھا کرتے تھے اور آپ کم ہی جمعے کے دن روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ ترمذی، نسائی اور ابو داؤد نے 3 دن تک روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2058۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر ماہ 3 روزے رکھوں،
ان کی ابتدا پیر سے ہو یا جمعرات سے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2060۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2062۔ حضرت عبداللہ بن بصر اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ اس روز اور کوئی ایسا روزہ آ جائے جو تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی انگور کا چھلکا یا کسی درخت کی لکڑی کے ماں سوا کچھ نہ پائے تو اسے ہی چبا لے، تاکہ صرف ہفتے کا روزہ ثابت نہ ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2063۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص راہ جہاد میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے اور جہنم کے مابین زمین و آسمان کی مسافت جتنی ایک خندق بنا دیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2064۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ ایک عظیم دن ہے، اللہ نے اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی اس روز کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2067۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں مشرکین کے ایام عید ہیں، لہٰذا میں ان کی مخالفت کرنا پسند کرتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2068۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کا ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے، اس کی ہمیں ترغیب دیا کرتے تھے اور اس کے متعلق ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جب رمضان فرض کیا گیا تو آپ نے اس کے متعلق ہمیں حکم فرمایا، نہ منع کیا، اور نہ ہی ہمیں اس کے متعلق نصیحت فرمائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2069۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر و سفر میں ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2071۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بے شک پیر اور جمعرات کے روز اللہ باہم قطع تعلق کرنے والے 2 آدمیوں کے سوا ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے، اور وہ فرماتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2073۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روز میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر روزے سے ہوں۔ پھر آپ کسی روز ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمیں ہیس یعنی کھجور، گھی اور پنیر سے تیار کردہ حلوہ ہدیہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھاؤ، میں نے صبح روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2076۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے کھجور اور گھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھی اور کھجوریں واپس ان کے برتن میں ڈال دو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں نفل نماز ادا کی اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2077۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے جبکہ وہ روزے سے ہو تو وہ کہے، میں روزے سے ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے، اگر وہ روزے سے ہو تو وہ دعا کرے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2078۔ حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے لیے کھانا منگوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کھاؤ۔
انہوں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزے دار کے پاس کھایا جائے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کھانے والے کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2081۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2083۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو شب قدر بحالت خواب رمضان کے آخری ہفتے یعنی 7 ایام میں دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری ہفتے میں متفق و موافق ہیں، پس جو شخص اسے تلاش کرنا چاہے تو وہ اسے آخری ہفتے میں تلاش کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2084۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر باقی رہنے والی 9ویں رات، 7ویں رات، 5ویں رات یعنی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2085۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تو پھر آپ نے درمیانے عشرے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے اپنا سر باہر نکال کر فرمایا میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا، میں اس رات کو تلاش کرنا چاہتا تھا، پھر میں نے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا تو مجھے کہا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ آخری عشرہ اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، پھر مجھے بھلا دی گئی، میں نے اس کی صبح خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں اس رات بارش ہوئی، مسجد کی چھت شاخوں سے بنی ہوئی تھی، وہ ٹپکنے لگی، میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا اور یہ 21ویں کی رات یعنی 21ویں تاریخ تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2086۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے فرمایا 23ویں رات۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2087۔ حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا سال تہجد پڑھے گا وہ شب قدر پالے گا، تو انہوں نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ اس پر ہی اعتماد نہ کر لیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ شب قدر رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے۔ پھر انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہا وہ 27ویں شب ہے۔ میں نے کہا ابو منظر آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس کی علامت یا نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس روز سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2088۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر آخری عشرے میں عبادت و سخاوت کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ اس کے علاوہ کسی اور وقت نہیں کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2089۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2090۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا شب قدر کو 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات میں تلاش کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2092۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے جنگل میں رہتا ہوں اور میں الحمدللہ وہیں نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے ایک رات کے متعلق حکم فرمائے کہ میں اس رات اس مسجد میں قیام کروں۔ آپ نے فرمایا 23ویں رات کو قیام کر۔ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا آپ کے والد کیسے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا جب آپ عصر پڑھ لیتے تو مسجد میں داخل ہو جاتے اور پھر آپ کسی حاجت کے لیے وہاں سے نہ نکلتے حتیٰ کہ نماز فجر پڑھ لیتے۔ جب فجر پڑھ لیتے تو وہ مسجد کے دروازے پر اپنی سواری پاتے اور اس پر سوار ہو کر اپنے جنگل میں آ جاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2094۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے متعلق ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے تو دو مسلمان باہم جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے آیا تھا،
لیکن فلاں اور فلاں باہم جھگڑ پڑے تو مجھ سے اٹھا لی گئی اور ممکن ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو، لہذا تم اسے 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2095۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر لیا، پھر آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2097۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ وہ رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ خیر و بھلائی اور سخاوت کرنے میں کھلی ہوا یعنی تیز رفتار آندھی سے بھی پڑھ کر ہوتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2098۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال میں ایک مرتبہ قرآن سنایا جاتا تھا، اور جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال 2 مرتبہ سنایا گیا، اور آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال آپ نے 20 روز اعتکاف فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2099۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تو آپ اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، جبکہ آپ مسجد میں ہوتے تھے، میں آپ کے کنگھی کر دیتی اور آپ صرف انسانی حاجت کے تحت ہی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2100۔